بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب سنا۔ ان کا خطاب لب لباب یہ ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں، کریز سے باہر نکل کر، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیے بھی تیار ہیں، وہ اقتدار سے اٹھا کر ان کو باہر پھینک دیا جائے اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور جو بیساکھیاں ہیں قومی اسمبلی کے اندر مختلف قسم کی، ان بیساکھیوں کا سہارا بھی لینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اور آج جو ان کی تقریر تھی، جو قوم سے خطاب تھا، انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی بتا دیا، ارکان پارلیمان سے، اپنے الیکٹورل کالج سے، اپنے اتحادیوں سے مخاطب تھے کہ پرسوں ہفتے کے روز وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی میں آئیں گے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے تو اعتماد کا اظہار کرے، اور اگر نہیں کرتا تو صاف صاف شو آف ہینڈ کے ذریعے کھل کے آئے۔ میں ایسے لوگوں کی قدر کروں گا جو اظہار عدم اعتماد کریں گے، اور اگر مجھے اعتماد حاصل نہ رہا اکثریت کا تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ اگر اپوزیشن میں بھی نہ بیٹھا، اسمبلی سے بھی باہر چلا گیا، تو پھر بھی اپنی جد و جہد جاری کروں گا۔ چوہدری صاحب، یہ رات وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں بڑا کلیئر ہیں، اگر دونوں سیٹیں ہار جاتے تو وہ قومی اسمبلی توڑ دیتے، لیکن رات ان کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، آپ ابھی اس نہج پہ نہ جائیں، پہلا سٹیپ اعتماد کا ووٹ ہے وہ لیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ الیکشن میں جایا جائے۔ تو خان صاحب کی یہ تقریر جو ہے پولیٹیکلی ان کو آگے لے کے جائے گی یا نیچے؟ نہیں، اس تقریر کا جو میسج میں سمجھا ہوں تقریر سننے کے بعد، وہ یہ ہے کہ بھئی میں چوروں ڈاکوؤں سے کمپرومائز نہیں کروں گا، میں ان کے خلاف لڑوں گا، میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، میں اپنے مشن پر ہوں، میرا نیریٹو وہی ہے جو پہلے دن سے ہے، اور میری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں اور ملک کو نیچے ڈبویا جا رہا ہے۔ میں نے اس دلدل سے ملک کو نکالنا ہے، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اعتماد کا ووٹ سیکھ کروں۔ اگر میرے پر قومی اسمبلی نے اعتماد کا اظہار کر دیا تو میں کنٹینیو کروں گا، نہیں تو میں اپنی جدوجہد اسمبلی کے باہر شروع کر دوں گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے، اپنے ووٹ بیچے ہیں، تو باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ دونوں سن لیں، اور پھر ذرا سنائیے گا جی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں، یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز نے آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ بڑی اچھی بات کی ہے، اور انہوں نے میرا اپنا ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ اب وہ کیا کہنا چاہیے، ڈور ٹو ڈور جو ہوتی ہے نا، کنونسنگ کرنا کہ آپ بھی آ جائیں، مہربانی کریں، تو خان صاحب کا وہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ جس نے آنا ہے آئے ہفتے کو، جس نے نہیں آنا نہ آئے۔ یار مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں آپ؟ جی، وہ خرید و فروخت ہوئی ہے، آپ پہلے تو خبر لے لیں نا، جی، کہ 140 ارب روپیہ دیا گیا 12 MNs کو، اور 19 لوگوں کو 140 کروڑ، 140 کروڑ، 1 ارب 40 کروڑ، 1 ارب 40 کروڑ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، وہ اب آ گیا سامنے، ان کی ایک لسٹ آ گئی، اور 19 بندوں کو زرداری صاحب نے، نواز جی، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جی آپ کو ٹکٹ دیں، انہوں نے کہا جی آپ کے تو 2 ووٹر نہیں ہیں لاہور میں اور پنجاب میں، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں نون لیگ کی ٹکٹ دلوا دیں اگلے الیکشن کے لیے ایشورنس۔ تو انہوں نے نواز شریف سے ان کو ٹکٹ بھی دلوائے اور ان کو پیسے بھی دیے۔ یہ آ رہے، اب یہ جے آئی ٹی بنے گی اور یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے اور کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ تو ہوگی بات۔ اب عدم اعتماد جو ہے نا، یا اعتماد، وہ
پارٹی ڈسپلن جو ہے نا وائلیٹ نہیں کر سکتے. نہیں پارٹی ڈسپلن نہیں, وہ تو ساروں کو کہہ رہے ہیں پارٹی ڈسپلن. وہ ایک اور بات ہے نا, دیکھیں قانون کہنے سے بدل نہیں, اتحادیوں پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے, آزاد امیدواروں پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو سمپل میجورٹی تو نہیں ہے نا, 171 تو نہیں ہے, ان کے اتحادی ملائیں گے تو 181 کا نمبر ان کا اچیو ہوتا ہے. وہ تو اپنے اتحادیوں کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنے ممبرز کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنے انڈیپینڈنٹس کو بھی کہہ رہے ہیں, چھوٹی جماعتوں کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے آنا ہے, مجھ پہ اعتماد کرنا ہے, کریں. نہیں کرتے. وہ یعنی اس میں کل رات وزیر اعظم صاحب نے جب کہا نا کہ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے اسمبلی میں جاؤں گا, ملتا تو نہیں ملتا, تو جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں. جی ہاں, تو اسد عمر اور دوسرے وزراء نے کہا جی آپ کے اوپر اعتماد تو کر دیا آج, جب آپ کی امیدوار کو 174 ووٹ پڑ گئے تو پھر انہوں نے کہا نہیں پھر بھی لوں گا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے نا چوہدری صاحب, 174 ووٹ تو خاتون ممبر کو ملے اور گیلانی صاحب کو ملے 169, ٹھیک ہے, اور 164 حفیظ شیخ صاحب کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب چاہیں, خان صاحب کو یہی ہے نا, یہ تلوار لٹکتی رہے گی اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے, کہ جب چاہیں ہم آپ کو گرا سکتے ہیں, جب چاہیں ہم آپ کو گرا سکتے ہیں. اب اسی لیے انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہے, اخلاقی اور سیاسی تو کیا ہی ہے. جی ہاں, انہوں نے وہ نہیں کیا کہ اسمبلی کا اجلاس آج چل رہا تھا نا, جی ہاں, وہ کر سکتے تھے, وہاں جاتے اور شاہ محمود قریشی ایک قرارداد پیش کرتے کہ ہم اپنے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے اور کر کے ختم ہو جائے. لیکن وہ لیگل فورس نہیں ہونی تھی اس. جی وہی میں آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں, آرٹیکل میں جا رہے ہیں, آرٹیکل میں پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 91 سب کلاس 7 ہے جی, یہ ڈیل ہے باقاعدہ طور پہ آئین کا حصہ ہے. اس میں ہے کہ the prime minister shall hold office during the pleasure of the president, but the president shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the prime minister to obtain a vote of confidence from the assembly. اردو کا ہے جی کہ وزیر اعظم صدر کی تائید و نصرت تک عہدے پر فائز رہے گا, لیکن صدر اس کلاس کے تحت اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقتے کہ اسے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے. اس صورت میں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت سینٹ الیکشن کے بعد صدر مملکت اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کو اکثریت کا اعتماد جو ہے وہ حاصل نہیں ہے, ڈاؤٹ فل ہے. لہٰذا صدر مملکت اس کلاس کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں ہفتے کی شام 4 بجے, اور ہفتے کی شام 4 بجے تک ٹائم بڑا کرٹیکل ہے. چوہدری صاحب, ایک اور بھی شام 4 بجے اجلاس ہے, اور 4 بجے کے بعد اگر اعتماد کا ووٹ مل گیا تو عمران خان وزیر اعظم ہوں گے, اور اگر اعتماد کا ووٹ نہ ملا اور وہ 17 کے 17 ارکان جو کہ حفیظ شیخ کو ووٹ دینے والے ہیں, حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا, گیلانی صاحب کو ووٹ دینے والے ہیں, اگر وہ نمایاں ہو جاتے ہیں اس دن تو وزیر اعظم عمران خان ہفتے کی شام وزیر اعظم نہیں رہیں گے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. اور اس کے بعد جو طریقہ ہے چوہدری صاحب کہ جب عمران خان کو اعتماد حاصل نہیں رہے گا, وزیر اعظم کو اعتماد نہیں حاصل ہوگا, تو پھر صدر مملکت ایک اور اجلاس بلائیں گے, اور اس وقت تک وزیر اعظم, جو بھی وزیر اعظم اس وقت ہوگا, کیونکہ اس وقت عمران خان ہے, تو وزیر اعظم عمران خان کو کہیں گے آپ اپنا کام جاری رکھیں, قومی اسمبلی کا سیشن رہے گا یعنی کہ اگلا حصہ, لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جو کابینہ ہے وہ تحلیل ہو جائے گی, وزیر اعظم برقرار رہیں گے, اس کے بعد اگلا سیشن نیا لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہوگا. تو ہفتے کی شام تک بڑا کرٹیکل ٹائم, اور وزیر اعظم عمران خان ڈور ٹو ڈور نہیں جائیں گے. چوہدری صاحب, سادہ زبان میں بتا رہا ہوں, نہیں وہ جائیں یا نہ جائیں, یا ان کے ساتھ 181 ہیں تو وہ ان کو کھڑا ہونا, نہیں تو وہ سارے اپنی اکثریت کیا نام ہے ممبرشپ تو نہیں ہونا لوز کرنی نا قومی اسمبلی کی. نہیں تو جب چوہدری صاحب جب
انہوں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نے نہیں، ہم نے ان کو نہیں رکھنا، تو پھر ان کو ممبرشپ کا کیا ہے؟ پھر تو وہ پی ٹی آئی تو وہی ہے نا ممبرشپ، تو وہ تو بعد کی بات ہے نا چوہے صاحب، دے ول لوز. ہاں تو وہ تو بعد کی بات ہے. وہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کل بھی اس طرح کی شکست نہیں ہے جس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. نہیں نہیں یہ ساری مینوپولیشن ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ اعجاز صادق کو توڑ ٹوٹ کے مل رہا ہے، اور شہباز شریف پر اس کی باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم گیا ہے تو اس کو گورجیا ڈال دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تو جتنے بھی آپ اعتراضات اٹھائیں وہ بنتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مانا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو انہوں نے تو آرٹیکل 218 کا سب کلاس 3 انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، آرٹیکل 220 انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. انہوں نے کہا ہم تو اسی طریقے سے الیکشن کروائیں گے جیسے ہم کرواتے آ رہے ہیں. یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اور الیکشن کمیشن کو تالے لگے ہوئے وہ اپنی جگہ. لیکن چوہے صاحب بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے وفاداریاں تبدیل کر کے ووٹ خرید کے جس وقت چاہیں آپ حکومت کو گرا سکتے ہیں. پیسہ تو جیتا ہے نا. لیکن ہم نے اس کے اوپر ابھی آج تو پھر ٹائم اتنا نہیں رہا نا، ہم نے بھی سیر اصل بحث کرنی ہے. وہ تو کریں گے کہ بھئی آج وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، جی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی، تو اس میں میرا خیال ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک انتہائی اقدام کی طرف نہ جائیں. بار انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. جی قومی اسمبلی لیکن پرائم منسٹر نے کہا میں نے تو لینا ہی لینا ہے. نہیں وہ تو کال کر چکے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ قومی اسمبلی ابھی نہ توڑیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہو، کوئی ایسی نہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ اسمبلی توڑنا ہی ہے. یعنی کہ ملک اس وقت اس طرح کے کرائسس نہیں دے وانٹ کنٹینیوٹی آف پرائم منسٹر. اب اگر سچویشن آپ ایک بات ہے، آپ چائے نہیں پینا چاہتے، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے تو آپ کی مرضی ہے، وہ اس کا کیا قصور ہے؟ نہیں اگر یہ چائے میں وہ کہیں کہ یہ اس میں نمک بھی زیادہ ہے، چینی بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود پئیں آپ. نہیں تو اس کو کلیئر کرنا تو آپ کا کام ہے نا. آپ ابھی تک بھی اسی اطار کے لونڈے سے دوائی لیتے جا رہے ہو جس کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے ہو. میرے پاس کل 12 ایم آئے ہیں جی، تو انہوں نے کہا جی یہ اگر آج یہ جب ووٹ پڑ رہے تھے 12 آف دیم ناٹ کہ جنہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے یہ دن وزیر اعظم کو اگر دیکھنا پڑا ہے تو وہ فلاں وجہ ہے. جیسا بات یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے اپنے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ جتنے جو 17 ووٹ گئے ہیں، 17 ووٹ ہے نا ٹوٹل جو آگے پیچھے ہوئے ہیں، 7 ضائع ہو گئے. چلیں 3 کا تو پتہ ہے کہ ایک شہریار افریدی کا ضائع ہو گیا، ایک وزیر اعظم عمران خان کا، ایک زرتاج گل کا. نہیں وزیر اعظم کا کوئی ضائع نہیں ہو، وہ ایسے ہی بناتے جا رہے ہیں. اچھا وہ صحیح نہیں بات. وہ زرتاج گل کا بھی نہیں ہوا، گل کا وہ کہتے ہیں زرتاج کا بھی ہوا. خیر بات یہ ہے شہریار افریدی کا ہوا ہے. اصل میں وہ توجہ ہٹا رہے ہیں آپ کی کہ انہوں نے جن کے ساتھ یہ سودا کیا تھا نا، جن کے ساتھ کینسل کر دو تم، تو وہ انہوں نے کینسل کیے ہیں پیسے لے کے. اب ان کی طرح نہیں جی وہ تو بے وقوف نے سارے انہوں نے ووٹ پڑا بھی نہیں آتا، یہ بنا رہے ہیں کیس. یہ کیس تو خیر کیس تو انہوں نے بنا لیا ہے. کیا اس کیس انہوں نے یہ بنایا ہے ہاں کہ اقتدار جو ہے یہ جو ہم وزیر اعظم کو بھی گرا سکتے ہیں جب چاہیں، تو اسی لیے پھر وہ ادھر گئے ہیں نا، جب چاہیں گرا سکتے ہیں. 17 ممبرز ہیں، انہوں نے بتا دیا. ایک سیٹ پہ انہوں نے فوکس کیا، ایک سیٹ کو انہوں نے کہا جی ہم نے اٹھانی ہے، گیلانی صاحب کو جتوانا وہ جتوا لیا. اس میں اب کس کی آنکھیں بند تھیں. نہیں وہ میں ساری باتیں مار، ووٹ خریدے گئے، ووٹ بیچے گئے، اس کے بعد ان کے ٹکٹیں ان کے تسلیاں دی گئیں. لیکن اگر آپ کے لوگوں میں اگر عدم اطمینان موجود ہے تو اس کی وجوہات دور کرنا تو آپ کا فرض ہے. وہ تو پھر چوہے صاحب اس کے یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے تو پھر پاکستان کے کلچر کو لے کے چلیں. وہ کہتے ہیں میں یہ کلچر مجھے نہیں پسند. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں شارٹ سنوائیں جی ذرا. میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی. چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا.
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को, मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। जज साहब, आपका माशाल्लाह तजर्बा बहुत है, आप ये बताएं, मफलूज, लूला लंगड़ा, मजबूर इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पे ज़्यादा ख़तरनाक है या अपोजिशन में आएगा जब और बाहर निकलेगा उस वक्त ख़तरनाक होगा? ये इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, मैं ऐसा कुछ देख नहीं रहा। नहीं, मैं उनकी हमायत बहुत मौजूद है मुल्क में, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन जो बात मेरी, माफ़ करना, मेरे से ज़्यादा इमरान खान की किसी ने हमायत नहीं की, और मुझे दुख होगा, तकलीफ है मुझे कि अगर चोरों डाकुओं की बात हो तो चोर डाकू उसका कोई मुंह पर नहीं लिखा होता कि यही सिर्फ चोर है, किरदार बताता है, और वो किधर है, कहाँ है, जहाँ भी है वो चोर है। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, अपने इलेक्टोरल कॉलेज को इंटैक्ट रखना चाहिए, बस जिनकी जहाँ से आप ताकत लेते हैं, पार्लिमान से आप ताकत लेते हैं, उनके साथ होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताएं, वो आपका हम सिर्फ मरकज़ में ही हैं, तो आज बिलावल ने कहा है कि पंजाब को सबसे पहले महफूज करना है, और उस्मान बुज़दार साहब गवर्नर पंजाब इधर आ रहे हैं, तो वो तो जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, वो जब तक इधर से उधर नहीं होंगे तब तक पंजाब में तो कोई चेंज नहीं आ सकती। नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही कहीं उधर नहीं हो रहे, उनके साथ एक मौक़िफ़ है कि अगर उनको ही पहले दिन वज़ीर आला बना दिया जाता तो हो सकता है कि पीटीआई और इत्तेहादियों की ये हुकूमत जो है, ये जो दिन देख रही है वो ना देखती। अब ये मैंने कहा, मैं इस वक्त इट्स टू अर्ली, अभी तो आप फोकस करें कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद का वोट ले रहे हैं, और जब वो ले के आते हैं तो वो जब एक नया मैंडेट ले के बाहर निकलेंगे, दो ही चीज़ें ना, आप कह रहे हैं कि वो मैंडेट में आप दिलचस्पी नहीं रखते वो बिल्कुल नहीं रखते, वो कहते हैं अब मैं ठुड्डा मार के बाहर जाता हूं। बिल्कुल, वो ठुड्डा मार के बाहर जाने के लिए तैयार है, मैं यही तो कह रहा हूं। उन्होंने तो कौम से खिताब में कह दिया कि भी जिसने आना है आए, इत्तेमाद का वोट दे, जिसने नहीं आना ना आए, वो तो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनकी ज़रूरत है, ही विल स्टे एज प्राइम मिनिस्टर, और उन्हें जो भी उनको मैंडेट मिलेगा ना अगले 2-2.5 साल के लिए, उसमें उन्हें परफॉर्म करना है, और जो डेड वुड है जो उनके पास। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.